رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں اخلاق اسلامی کے حوالے سے قرآن مجید میں جو اہم موضوعات پیش کیے گئے ہیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان میں سے ہم نے کچھ اہم موضوعات پہ اب تک گفتگو کی ہے. یقیناً اب تک کی مختلف نشستوں میں جن موضوعات پہ قرآنی حوالے سے گفتگو کی جا چکی ہے، آپ نے ان سے استفادہ کیا ہوگا اور مسلسل ہمارے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے. پروردگار عالم نے جہاں قرآن مجید میں غیبت کی مذمت میں آیات کو نازل کیا ہے، جہاں غرور، تکبر، حسد کے خلاف پروردگار عالم نے انسانوں کو متنبہ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ یہ برائیاں ایسی برائیاں ہیں کہ جن سے نہ صرف انسان کا نفس خراب ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر بھی فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے. ایک اور اہم موضوع کہ جہاں خود انسان کے لیے یعنی اس کی ذات کے لیے بہت نقصان دہ ہے، وہاں معاشرے کے لیے بھی انتہائی خطرناک بیماری ہے یہ، جس کا آج ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ اپنی آیت میں ارشاد فرمایا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. یہ آیت قرآن مجید کی اس طریقے سے ارشاد فرما رہی ہے کہ کھاؤ پیو مگر فضول خرچی اور اسراف نہ کرو. قرآن مجید نے اسراف کی مذمت میں جو آیات نازل کی ہیں، جو آیات اتاری ہیں، ان آیات میں پروردگار اسراف کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے اور کس طریقے سے اس کی مذمت کر رہا ہے. تو پہلی آیت میں پروردگار عالم نے شاید یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے کامل ترین ایک قانون بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک کھانا ہے اور پینا ہے، پہننا ہے اور تفریح ہے، مختلف کام وہ انجام دیتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اسے خرچ بھی کرتا ہے. یعنی اسے کھانے پہ خرچ کرتا ہے، اسے پینے پہ خرچ کرتا ہے، اسے اپنے لباس کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے گھر کے لیے اسے خرچ کرتا ہے، گھر کی جو ضروریات ہیں ان پر وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے. جہاں کمانا عبادت ہے
بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کرنا جہاں عبادت ہے، جہاں کمانا عبادت ہے، وہاں ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے، تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہ سکیں، تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ دونوں چیزیں عبادت ہیں، یعنی کمانا حلال طریقے سے یہ بھی عبادت ہے، اور اس کمائی کو اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، یعنی جو بھی افراد اس کے گھر کے اندر ہیں اور اس کے تحت کفالت ہیں اور وہ ان کا کفیل ہے، ان پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ بس اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کمانا جہاں عبادت ہے، ایک شخص کما رہا ہے لیکن اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر اگر خرچ نہیں کر رہا تو یہ کنجوس انسان ہے۔ کما رہا ہے لیکن خرچ نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کما بھی نہیں رہا تو اس کی بھی مذمت ہے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ تم محنت کرو، مزدوری کرو، اور احادیث کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ محنت کرنے والے ہیں پروردگار عالم نے ان کی تعریف کی ہے، اور احادیث کے اندر بھی، روایات کے اندر بھی، سیرت پیغمبر اور سیرت ائمہ میں بھی اس طریقے سے آیا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ جو کمانے والا ہے، محنت کش ہے، مزدور ہے، تجارت کرتا ہے، کسی طریقے سے بھی کماتا ہے حلال طریقے سے، وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ انسان کمائے اور خرچ کرے، لیکن اب یہاں سے بات کو ہم اسراف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ خرچ کرنے میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، یا جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ نادانی میں ہم بہت سارا پیسہ غلط مقامات پہ، غلط جگہوں پہ، کہ جہاں پہ اس پیسے کو خرچ نہیں کرنا ہے ہم اسے وہاں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی کو اسراف کہا جاتا ہے، یعنی جہاں انسان کی ضرورت نہ ہو، اس ضرورت کے علاوہ کسی اور کام میں انسان اپنی کمائی کو خرچ کر دے، یہی اسراف ہے۔ بس اسی لیے پروردگار عالم نے اسراف کرنے والوں سے اظہار نفرت کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ بالکل انہیں دوست نہیں رکھتا۔ کھاؤ پیو زندگی میں، اپنی ضروریات کو پورا کرو، لیکن اسراف نہ کرو۔ بس انسان کوشش یہ کرے کہ جو کچھ کما رہا ہے اسے انتہائی تدبیر کے ساتھ، اسی تدبیر اور مینجمنٹ کے ساتھ اسے خرچ بھی کرے، تاکہ اس کی ضروریات بھی پوری ہوں اور جو اس کی کمائی ہے اس میں کوئی کمی بھی واقع نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو کماتے ہیں لیکن کمائی سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، یا ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں کہ جو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ معاشرے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہو گیا ہے آج کے اس دور میں، کہ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقابلہ ہے۔ کمانے کے لیے مقابلہ نہیں ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے مقابلہ ضرور ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہترین، جدید ترین، لیٹسٹ ترین ماڈل جو موبائل کا ہے، آج معاشرے میں ایک ایسی بیماری پھیل گئی ہے۔ مغرب نے، امریکہ نے اور دیگر جو استعماری ممالک ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انہوں نے ہمیں ان چیزوں کا اتنا عادی بنا دیا ہے کہ اب ہم اس کے بغیر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتے۔ ایک موبائل آتا ہے مارکیٹ میں، ہم اسی موبائل کو اسی پہ اکتفا کیے بغیر 2-4 مہینے بعد ایک نیا ڈیزائن آتا ہے، اس سے بھی مہنگا، اس سے بھی زیادہ جدید اور لیٹسٹ، ہم اسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو بیچ کے، اونے پونے بیچ کر، ہم اس کے اوپر مزید پیسہ لگا کر ہم ایک دوسرا موبائل خریدتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق ہم خرچ کریں، اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ انسان اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گا تو یہ اسراف ہے۔ ٹیلی ویژن ہے گھر پہ، ایک چھوٹا سا ٹیلی ویژن ہے،
اور وہ انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے فرض کیجئے، لیکن اب ایک نیا جو ہے وہ ٹیلی ویژن آیا ہے، اتنا بڑا ہے، اس کے سائز کے اعتبار سے 51 انچ ہے، 52 انچ ہے، یا اس سے بھی بڑا ہے. یعنی گھر میں اب آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمسائے کے پاس پیسہ ہے، اس نے وہ فلاں ٹیلی ویژن خریدا ہے، لہٰذا اب میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے اتنا بڑا ایک ٹی وی خریدا جائے تاکہ میں کسی سے کم دکھائی نہ دوں. یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. جو تمہارے پاس 14 انچ کا پرانا ٹی وی جو کلر بھی ہے، جو تمہاری ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے. لیکن اب تم کسی کے ساتھ مقابلے پہ اتر آئے ہو، یہاں سے اسراف شروع ہو گیا. اور پروردگار نے متعدد آیات میں، قرآن میں 10 سے زیادہ مرتبہ، 10 سے زیادہ مقامات پہ انتہائی شدت کے ساتھ اسراف سے منع کیا اور اسراف کرنے والوں کی مذمت کی ہے. ان میں سے ایک آیت، یہ پہلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خبردار تم لوگ فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. اس لیے کہ وہ افراد کہ جو اسراف کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو زندگی ہے خرچ کرنے کے حوالے سے مالی مسائل میں وہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے ہمسایوں، اپنے دوستوں کے ساتھ چونکہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس مقابلے کے لیے وہ جتنی ان کی درآمد ہے، جتنی ان کی کمائی ہے، وہ اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. چونکہ اسراف کرتے ہیں، اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیشہ وہ لوگ مقروض نظر آئیں گے اور ان کا قرضہ کبھی اترنے والا بھی نہیں ہے. یعنی وہ ہمیشہ مالی مسائل میں گرفتار رہیں گے. لیکن وہ شخص کہ جو قناعت پسند ہے، جو قانع ہے اور اپنی جو ضروریات ہیں اس سے زیادہ خرچ نہیں کرتا، اپنی کمائی سے زیادہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات اگر اس کی کمائی محدود ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہوتا، اس کی درآمد زیادہ نہیں ہے، تو وہ اپنی درآمد کے اعتبار سے خرچ کرتا ہے. تو بعض اوقات وہ اپنی جو ضروریات ہیں ان میں سے بھی، ضروریات کے اندر بھی درجہ بندی ہے. کچھ ضروریات ایسی ہیں جو بہت بنیادی ہیں، بہت بالکل اساسی اور بنیادی ہیں کہ ہر حال میں ان کو پورا کرنا ہے، یعنی بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. لیکن اگر لباس کو دیکھا جائے تو لباس کے لیے ٹھیک ہے، لباس بھی ایک ضرورت ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے. لیکن جہاں 4 جوڑے کپڑے فرض کریں سال میں اگر انسان کے لیے ضروری ہوں، تو وہاں یہ قناعت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ سال میں 4 کی جگہ 3 کافی ہیں، سال میں 4 کی جگہ 2 کافی ہیں. میں 2 جوڑے اپنے لیے کپڑے بنواؤں گا تاکہ، اور اپنے بچوں کے لیے، تاکہ جو میری درآمد ہے، جو میری کمائی ہے، میں اس سے زیادہ خرچ نہ کر پاؤں. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں یہ اس طریقے سے مدیریت کرتا ہے اور تدبیر سے کام لیتا ہے کہ یہ جو کمائی ہے اس سے زیادہ وہ خرچ نہ کرے تاکہ وہ کسی کا مقروض نہ ہو. اور اسی کو یہ باقاعدہ ایک فن ہے، ایک علم ہے. تدبیر منزل خود ایک اہم ترین زندگی کے امور میں سے ایک امر ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اسراف کرنے والے ہیں، پروردگار عالم نے ان کو شیطان کا بھائی کہا ہے. قرآن مجید میں کسی بھی آیت کے اندر نہ غیبت کرنے والے کو، نہ تکبر کرنے والے کو، نہ حسد کرنے والے کو، نہ جھوٹ بولنے والے کو، جبکہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، تکبر کرنا اور دیگر جو برائیاں ہیں، فرض کریں دوسری برائیاں جھوٹ کے علاوہ فرض کیجئے زنا ہے، اور دوسرے جو شراب خوری ہے، اور اس طرح کے جو عظیم اور بڑے بڑے گناہ ہیں جو گناہان کبیرہ ہیں. اسراف بھی گناہ کبیرہ میں سے، گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے. اسراف بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے.
وہ بھی گناہان کبیرہ ہیں، لیکن عام طور پر ہم ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ جھوٹ، حسد، غیبت، تکبر، شراب خوری، زنا، انہیں ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی گناہان کبیرہ ہیں، لیکن ان تمام گناہان کبیرہ کے حوالے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ جو جھوٹ بولنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، حسد کرنے والے شیطان کے رشتہ دار ہیں، غیبت کرنے والے مثلا شیطان کے اس طرح کے اس کے دوست ہیں۔ اس طرح کہیں کوئی آیت نہ دوست کہا گیا نہ رشتہ دار کہا گیا، کسی طریقے سے کسی کو شیطان سے نسبت نہیں دی، لیکن واحد یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے باقاعدہ طور پر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ لوگ جو مبذرین ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، اسراف و تبذیر کرنے والے افراد ہیں، وہ کون ہیں؟ اخوان الشیاطین، وہ شیاطین کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں وہ لوگ۔ تو پس اتنا خطرناک فعل ہے یہ، اس سے نہ صرف انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے، اس سے نہ صرف انسان کے اطراف کے جو لوگ ہیں، جیسے اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ان پر بھی اثر پڑتا ہے، بلکہ پورے معاشرے کے اندر ایک برائی پھیل جاتی ہے۔ لیکن یہ برائی ایک دم نہیں پھیلتی، رفتہ رفتہ، چونکہ کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق نہ صرف انسان کی ذات سے ہے بلکہ پورے معاشرے سے ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں، اور اس کو آپ خود محسوس کرتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے۔ مثلا یہی انسان جس کی کمائی کم ہے، 10,000 روپے یا 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، لیکن یہ اپنے آس پڑوس میں، اپنے دوست احباب میں جو اس کے دوست ہیں یا اس کے اطراف کے لوگ ہیں جن کے پاس فرض کریں کوئی پیسہ اس سے زیادہ ہے، وہ اس پیسے کے حساب سے خرچ کرتے ہیں، اب یہ بھی ان کے مقابلے پہ اتر آتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ مقروض ہو جائے گا، اور اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اسے پھر دوسری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اسے ظاہر جب وہ مقروض ہو جائے گا تو وہ لوگ کہ جن کا قرضہ اس کے اوپر ہے، یقیناً وہ لوگ آئیں گے اس کے پاس، یہ ان سے بھاگتا پھرے گا، یہ جب ادا نہیں کر پائے گا تو یہ ان سے بھاگتا پھرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کے بچوں پر جو منفی اثر پڑے گا، خود اس کے اوپر جو منفی اثر پڑے گا، اس کی زوجہ کے اوپر، اس کے گھر والوں کے اوپر جو منفی اثرات پڑیں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، اور انسان اس کا باقاعدہ اپنی عملی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے، اور اس طرح کا اسراف کرنے والوں کی وجہ سے کچھ دوسرے لوگ بھی نادان افراد ہوتے ہیں کہ جو ان کی جس طرح سے اس نے دوسروں کی دیکھا دیکھی اس عمل کو اپنایا، پھر اس کو دیکھ کر پھر دوسرے افراد بھی اس عمل کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک وسیع پیمانے پہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بس اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں وہ شیاطین اور شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اب اسراف ایک ایسا برا عمل ہے، ایک ایسی معاشرتی برائی ہے کہ اگر یہ برائی کسی معاشرے کے اندر، کسی خاندان کے اندر، کسی فرد کے اندر، چونکہ یہ بیماری صرف انفرادی اور فردی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ سرایت کرتی ہے، پھیلتی ہے۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جو پھیلتی نہیں ہیں، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جو پھیل جاتی ہیں، جو فوراً معاشرے کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک اسراف ہے، چونکہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک بیماری ہے حسد، ہو سکتا ہے کہ حسد کسی انسان کے اندر دل ہی دل میں کسی کے خلاف حسد ہو، اور پوری زندگی یہ حسد کرتا رہے، لیکن یہ بیماری اور یہ برائی
کسی اور کو نظر نہ آئے، کوئی اور اس بات کو محسوس نہ کر سکے کہ یہ شخص فلاں شخص سے حسد کرتا ہے۔ لیکن اسراف ایک ایسا عمل ہے کہ یقیناً یہ قابل مشاہدہ ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ کما کتنا رہا ہے، جبکہ خرچ کتنا کر رہا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں لوگ، اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسراف کر رہا ہے۔ اور اس کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس برائی کے اندر بہت سارے لوگ خود بخود دیکھا دیکھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آنے کے لیے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے پروردگار نے ان کو شیاطین کا بھائی کہا ہے، اور نہ صرف شیاطین کا بھائی کہا ہے کہ تاریخ کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر فرعون اور شداد اور حامان جیسے لوگوں کو پروردگار عالم نے مسرفین میں سے قرار دیا ہے۔ کہ وہ فرعون جس نے ادعائے الوہیت کیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ مسرفین میں سے تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو اسراف ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اسراف صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے میں اسراف کرے، جو بچا کھانا جو بچا وہ پھینک دیا، صرف یہ اسراف نہیں ہے، یا جو کپڑے ایک دو دفعہ پہنے اب جو ہے وہ انسان کا دل اکتا گیا اور وہ کپڑے نہیں پہنے، پھر دوسرا ایک جوڑا بنوا لیا، دوسرے کپڑے بنوا لیے، جوتے جو ہے وہ 2-4 مہینے پہنے پھر ان کو پھینک دیا، دوسرے جوتے خرید لیے۔ اسراف صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اسراف کس چیز میں ہے؟ حتیٰ کہ عقیدے کے اندر بھی اسراف ہے، کہ انسان خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، نبیوں کو جھٹلانے لگے۔ اہل بیت علیہم السلام جو پیغمبر کے بعد تمام انسانوں اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی ہمارے لیے رہنما اور ہادی بنا کر منتخب کیا، اور یہاں ان کو اس پوری کائنات کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، تو ہم ان کا انکار کر دیں، ان کے اندر جو ہے وہ عیب جوئی کرنے لگیں، تو یہ اسراف کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرعون جیسی شخصیت کو، کہ جس نے ادعائے الوہیت کیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو مسرفین میں سے قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اور بہت ساری آیات ہیں کہ پروردگار عالم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے، ان میں سے ان لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے کہ جو اسراف کرنے والے تھے۔ اس حوالے سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 9 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، کہ ہم نے ہلاک کیا ہے کن لوگوں کو؟ جو اسراف کرنے والے تھے، جو مسرفین ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اور حتیٰ کہ قرآن مجید نے اس طرح کے کاموں کے اندر بھی اسراف سے منع کیا ہے کہ جن کا حکم پروردگار نے خود سے دیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو۔ پروردگار عالم نے خود حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ قتل کر دے تو قصاص کا حکم ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ بلا وجہ اگر انسان کسی کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے، یا اگر زخمی کر دے تو اس سے دیت لی جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے یا کسی طریقے سے اسے زخمی کر دے تو ہر اس طرح کے کام کے بدلے میں قصاص ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل ہے، الاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور اس طرح کی چیزیں خود قرآن کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ لیکن حتیٰ کہ اس طرح کے احکامات میں بھی
ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس میں بھی اسراف نہ کرنا۔ دیکھیں، صرف اسراف کھانے پینے میں اسراف نہیں ہے، صرف پہننے میں یا اس طرح کی چیزوں میں اسراف نہیں ہے، بلکہ اور بھی اس کا دائرہ وسیع ہے۔ حتیٰ کہ قصاص لیتے وقت، دیا لیتے وقت پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ انسان اسراف نہ کرے۔ اب وہ آیت اس حوالے سے کیا ہے؟ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ اب اس کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ خدا نے جس نفس محترم کا قتل حرام قرار دیا ہے اس کو حق کے علاوہ قتل نہ کرو، یعنی ہر نفس محترم ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ محترم ہے، لیکن سوائے اگر مسئلہ حق کا پیش آ جائے تو حق کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنے کا انسان کے لیے حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ناحق ہے اور دین کے خلاف جنگ پہ اتر آتا ہے اور جہاد جیسے مراحل میں جہاں پہ تلواریں باقاعدہ چلتی ہیں وہاں پہ کفار کے ساتھ جنگ ہے، وہ ایک طرف باطل ہو اور ایک طرف حق ہو، تو حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفار کے ساتھ جنگ کرے۔ صرف اس مقام پہ قتل کرنا جائز ہے، وہ بھی حکم امام سے، حکم پیغمبر سے، جہاد میں کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے جو جہاد کا حکم ہے، وہاں پہ اگر کسی کی جان چلی جائے، کوئی کافر قتل ہو جائے تو وہاں قصاص نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حتیٰ کہ وہ کافر جو ذمی ہے، یعنی مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور مسلمان ملک کے اندر مسلمان حکومت نے، اسلامی حکومت نے اس کو اپنے ملک کی شہریت دی ہے اور وہ اس ملک کے قانون کا تابع ہے، حتیٰ کہ اس کو بھی قتل کرنا جو ہے وہ بلا وجہ اور ناحق حرام ہے، اور اگر کوئی قتل کر دے تو پھر اس کا قصاص ہوگا۔ یا ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کا بھی قصاص ہے۔ تو لہٰذا حکم یہ ہے کہ انسان کسی نفس کو قتل نہ کرے سوائے حق کے۔ اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے، اور جو مظلوم قتل ہو جائے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ جو مظلوم جو قتل ہو جائے، اس مقتول کا جو ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، اس کے لیے یہ حق ہے کہ وہ قصاص لے لے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، کہ قتل میں اور قصاص لینے میں اسراف نہ کرو، اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، بہرحال اس کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیے، پروردگار حتیٰ کہ قصاص جیسا حکم جو خود اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایک قانون ہے، قرآن مجید نے اسے بیان کیا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ ابن ملجم لعین نے امام امیر المؤمنین، امام المتقین کے اوپر جو ضرب لگائی تھی تلوار سے، اور امام اس کے نتیجے میں 2 دن تک زخمی رہے، شدید زخمی رہے، اور زہر کا اثر اتنا ہو گیا کہ وہ جو زرد پٹی میرے مولا کے پیشانی پہ باندھی گئی تھی، وہ پٹی بھی زرد ہو گئی تھی، امام کا چہرہ بھی زرد ہو گیا تھا۔ امام کے چہرے اور اس پٹی کا جو رنگ تھا اس میں کوئی پہچان باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو امام وصیت کرتے ہیں تو وصیت میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن،
دیکھو اس نے مجھ پر صرف ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی اس پر صرف ایک ضرب لگانا، اس میں اسراف نہ کرنا، زیادہ روی نہ کرنا۔ اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی ہے، مجھ پر بھی، اس پر بھی، اس نے مجھ پر صرف ایک ضرب لگائی ہے تو اس پر بھی تم صرف ایک ضرب لگانا، ایک تلوار کا وار کرنا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے امام المتقین، امیر المؤمنین جیسی شخصیت اپنے قاتل کے بارے میں اپنے فرزند کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا اسراف نہ کرنا۔ کس چیز میں؟ قصاص میں۔ یہ اس کی زندہ مثال جو ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے، اور ہم ہمیشہ ماہ مبارک رمضان میں جب ذکر امیر المومنین ہوتا ہے تو ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ یعنی امام المتقین اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان کے قاتل کو ایک سے زیادہ وار کے ذریعے ہلاک کیا جائے، صرف ایک وار، صرف ایک ضرب تلوار کی۔ یہ ہے اسراف کہ انسان اگر قتل میں یا کسی نے کسی کو زخمی کیا ہے کسی طریقے سے تو اس سے دیت لینے میں انسان جو ہے وہ اسراف کرے کہ زیادہ دیت لے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور روایات کے اندر تو اس حوالے سے بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں اسراف کے حوالے سے اور اسراف کی مذمت میں۔ ان میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسراف کے حوالے سے، فضول خرچی کے حوالے سے، امام فرماتے ہیں کہ ادنى الاسراف حراقۃ فضل الاناء، سب سے کم ترین فضول خرچی یہ ہے کہ بچا ہوا کھانا انسان پھینک دے۔ بچا ہوا کھانا پھینک دینا اسراف ہے، لیکن سب سے کم ترین اسراف ہے۔ یعنی اسراف کا جو ابتدائی ترین درجہ ہے وہ یہ ہے، لیکن اسراف کے جو اور مصادیق میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے قرآن مجید سے اور ائمہ علیہم الصلاۃ کی جو سیرت ہے ہمارے سامنے، اس میں اسراف کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اسراف صرف یہ نہیں کہ انسان بچا ہوا کھانا پھینک دے یا بچا ہوا پھل، جو انسان بعض دیکھا ہوگا آپ نے آدھا پھل کھا کے آدھا پھینک دیتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، لیکن یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ اسراف کا ایک انتہائی ابتدائی مصداق ہے۔ انسان اپنے عقیدے میں اسراف کرے، انسان قصاص لینے میں اسراف کرے، انسان جو ہے وہ اپنے اعمال میں اسراف کرے، اور انسان جو ہے وہ اپنی گفتگو میں اسراف کرے۔ جہاں بولنے کا موقع نہیں ہے، جہاں بولنا نہیں چاہیے، وہاں انسان بولے، خواہ مخواہ میں بیکار باتیں کرے، یہ خود ایک اسراف ہے۔ یا جہاں بولنا ہے، اسے حق بات کرنی ہے، وہاں چپ رہے، یہ خود ایک طرح کا اسراف ہے۔ تو اسراف کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر امام فرماتے ہیں وَإِبْتِذَالُ ثَوَابِ الصَّوْنِ، اور اسراف کا ایک اور مصداق جو کم ترین ہے، بالکل ابتدائی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے 2-3 مرتبہ پہننے کے بعد انہیں حقیر سمجھنے لگے، انہیں اب بیکار سمجھنے لگے، یہ بھی اسراف ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے پھل کو آدھا کھا کر پھینک دینا، یہ خود اسراف ہے۔ اور اس حوالے سے ایک باقاعدہ واقعہ ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پھل کھا کر اس نے آدھا پھینک دیا، تو آپ بہت ناراض ہوتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی تو کسی اور کو دے دیتے، پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سیب جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کھاتے ہیں، آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، تو امام حتیٰ کہ اس پہ ناراض ہوئے، امام کو یہ بات بری لگی کہ یہ بھی اسراف ہے کہ انسان آدھا پھل کھا کے آدھا جو ہے وہ پھینک دے۔ اگر ضرورت نہیں ہے اس کی تو اس کو رکھ دے فریج میں، بعد میں اسے کھا لے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اسراف کے حوالے سے قرآن نے، احادیث نے بیان کی، اور جو اس سے بڑی ہیں ان کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن بعض اوقات انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بات شروع ہوتی ہے اور ہم ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتے۔
تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اسراف کرنے والوں میں سے قرار نہ دے، بلکہ ان میں سے قرار دے کہ جو قناعت کرنے والے ہیں، جو قانے ہیں، جو کچھ پروردگار نے انہیں نعمت عطا کی ہے اسی پہ وہ قانے ہیں اور اسی پہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔